بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ، خداوند متعال کے لطف و کرم سے محاضرات فی الالہیات میں ہماری گفتگو 2 ابواب کے بارے میں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آج سے الباب الثالث یعنی تیسرا باب جو صفات پروردگار عالم کے بارے میں ہے اس کے اندر گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس باب کے اندر مصنف 10 فصول کو ذکر فرماتے ہیں کہ پہلی فصل میں کلی طور پر صفات کی تقسیمات کو بیان کیا جائے گا کہ صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے، صفات ذاتیہ کیا ہیں، صفات فعلیہ کیا ہیں، اور اس طریقے کی تقسیمات۔ دوسری فصل میں اس نقطے کو ذکر کیا جائے گا پروردگار عالم کی صفات کی شناخت اور معرفت کس طریقے سے ہو، اور اس کے بعد بقایا 8 فصول کے اندر مختلف اوصاف خدا کے بارے میں گفتگو ہوگی، مثلا علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، ارادہ خدا، کلام پروردگار عالم، صفات خبریہ، صفات سلبیہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اچھا، وارد ہوتے ہیں پہلی فصل کے اندر۔ دیکھیں، اس فصل کے اندر جو کلی طور پر آغا نے مباحث ذکر فرمائے ہیں، میں ان مباحث کو بھی ذکر کرتا ہوں اور بعض تکمیلی نکات بھی ہیں جن کو یہاں پر عرض کروں گا۔ پہلی تقسیم صفات باری تعالیٰ کے لیے یہ تقسیم ہے کہ یہاں صفات خدا جمالیہ ہیں یا جلالیہ ہیں۔ صفات جمالیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کے اندر کسی جمال اور کسی کمال کو آپ خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور صفات جلالیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جن میں آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عیوب اور نقائص خدا کی ذات میں نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں صفات جمالیہ وہی صفات ثبوتیہ ہے اور صفات جلالیہ وہی صفات سلبیہ ہے۔ صفات ثبوتیہ میں بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کمال خدا کے اندر ہے، اور صفات سلبیہ میں اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عیب اور نقص خدا کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ہو گئی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ، یا دوسرے لفظوں میں صفات سلبیہ۔ دیکھیں، صفات سلبیہ کے اندر ایک توضیح اور وضاحت کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں خدا کے اندر نہیں ہیں، مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا کے اندر فلاں فلاں چیز نہیں ہے، بلکہ اگر غور کریں، دقت کریں تو صفات سلبیہ یعنی نقائص اور عیوب کو خدا سے مبرہ کرنا، یعنی فلاں نقص نہیں ہے، فلاں عیب نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور نقائص جتنے بھی ہوتے ہیں یہ در حقیقت نقائص امور عدمی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا عاجز نہیں ہے۔ اب عجز ایک نقص ہے جس کو آپ خدا سے سلب کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں خدا عاجز نہیں ہے یعنی خدا کے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا۔ اچھا، جب خدا کے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک چیز ہے جو خدا میں نہیں ہے، بلکہ نقص خود ایک امر عدمی ہے۔ مثال یہی عجز، عجز یعنی کیا؟ یعنی قدرت کا نہ ہونا۔ قدرت کا نہ ہونا ایک امر عدمی ہے۔
اس امر عدمی کو آپ خدا سے سلب کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ خدا کے پاس قدرت نہ ہو۔ بس آپ نے دیکھا کہ نقص کو سلب کرنا یعنی نہ ان کے کوئی کمال ہو جس کمال کو آپ خدا سے سلب کر رہے ہیں، نہ ایک ناداری اور نقص اور امر عدمی کو سلب کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض ظرفاء یہ جملہ کہتے ہیں کہ در حقیقت صفات سلبیہ بھی سلب و سلب ہے، امر عدمی کا سلب کرنا ہے، یہ مراد ہوتی ہے صفات سلبیہ سے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا جاہل نہیں ہے، جہل خدا کے بارگاہ میں نہیں ہے۔ خوب جہل وہاں پر نہیں ہے یعنی کیا؟ جہل کوئی چیز ہے؟ نہ، جہل یعنی عدم العلم، علم کا نہ ہونا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا جاہل نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا کی ذات کے اندر علم نہ ہو، یہ مراد ہوتی ہے صفات سلبیہ سے۔ پس صفات سلبیہ در حقیقت امور عدمی ہوتے ہیں اور بعض ناداری ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال، جب آپ خدا کے لیے صفات ثبوتیہ کے اندر، صفات سلبیہ میں روشن ہو گیا، صفات ثبوتیہ کے اندر بھی ایک چھوٹی سی وضاحت کر دو۔ جب آپ صفات ثبوتیہ کے اندر خدا کے لیے کمالات کو ثابت کرتے ہیں تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ کس طریقے سے خدا کے لیے کمالات کو ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جتنے بھی کمالات دیکھیں وہ تو محدود ہیں، چاہے علم ہو، چاہے قدرت ہو، چاہے حیات ہو، چاہے ارادہ ہو، یا کوئی بھی کمال ہو، جو بھی آپ نے اور ہم نے کمال دیکھا ہے وہ کمال تو محدود ہوتا ہے۔ اب ان کمالات کو آپ خدا کے لیے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جتنے بھی ثبوتی مفاہیم ہیں ان کو ایک لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ ثبوتی مفاہیم ایسے ہیں جن کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے، اور محدودیت بھی اس طریقے کی محدودیت ہے کہ اگر اس محدودیت کو اس مفہوم سے آپ جدا کریں گے تو مفہوم اصلاً ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے مفاہیم ثبوتیہ آپ خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ مثال، جتنے بھی مفاہیم ماہوی ہیں، خب انسان، حجر، زمین، آسمان، یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں یہ ہیں تو مفاہیم ثبوتی، لیکن ایسے مفاہیم ثبوتی ہیں کہ جو مفاہیم ثبوتی محدود ہیں، محدودیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ان مفاہیم ثبوتی سے آپ محدودیت کو نکال دیں تو مفہوم ختم ہو جائے گا۔ انسان سے انسان کی حدود اور قیود کو نکال دیا جائے تو مفہوم انسان باقی نہیں رہے گا۔ تو پس آپ خدا کے لیے ان مفاہیم ثبوتیہ کو ثابت نہیں کر سکتے کہ جن مفاہیم ثبوتیہ کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کچھ مفاہیم ایسے ہیں، درست ہے کہ ہم نے ان مفاہیم ثبوتی کے جتنے بھی مصادیق دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے مصادیق محدود ہیں۔ ہم نے علم ہمیشہ محدود دیکھا ہے، قدرت ہمیشہ محدود دیکھی ہے، حیات ہمیشہ محدود دیکھی ہے، لیکن ان مفاہیم میں صلاحیت ہے کہ ان سے اس محدودیت کو نکال دیا جائے تو پھر بھی مفہوم باقی رہے گا۔ آپ اگر علم سے علم محدود ہونے کو نکال دیں، محدود ہونے کو ختم کر دیں، آپ کہیں علم لامحدود، تو مفہوم علم اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اسی طریقے سے قدرت سے اگر محدودیت کو آپ جدا کر دیں، آپ کہیں قدرت لامحدود، تو وہاں پر قدرت باقی ہے۔ اسی طریقے سے حیات سے محدودیت کو آپ نکال دیں، آپ کہیں حیات لامحدود، تو حیات اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو ایسے مفاہیم کے جن مفاہیم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان سے قیودات اور محدودیتوں کو جدا کر دیا جائے پھر بھی مفہوم باقی رہتا ہے، ایسے مفاہیم ثبوتیہ کو آپ خدا کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، ان میں کوئی اشکال نہیں۔
آپ خدا کے لیے علم کو ثابت کریں لیکن علم سے محدودیت کو نکال دیں. آپ کہیں خدا عالم ہے لامحدود. آپ خدا کے لیے قدرت کو ثابت کریں، قدرت سے محدودیت کو نکال دیں. آپ کہیں خدا قادر لامحدود ہے. آپ حیات کو خدا کے لیے ثابت کریں، حیات سے محدودیت کو نکال دیں. آپ کہیں حیات لامحدود. خب یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بس خدا کے لیے جو آپ صفات ثبوتیہ ثابت کرتے ہیں تو وہ مفاہیم ثبوتیہ کہ جن کے اندر اگر محدودیت کو نکال دیا جائے تو مفہوم باقی رہے، ایسی صفات کو آپ خدا کے لیے ثابت کر سکتے ہیں. اس عمل کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے تجرید صفت عن النقائص. صفت سے نقائص کو خالی کریں پھر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کریں. یا بعض جگہوں پر اس طریقے سے بھی کلامی کتابوں میں کہا جاتا ہے خذ الغایات واترک المبادی. اگر کوئی ایسا مفہوم کمالی ہے اور اس کے اندر کچھ نقائص پائے جاتے ہیں تو ان نقائص کو آپ جدا کریں، باہر نکال دیں، باقی جو اصل گوہر جوہر اور اصل کمال رہتا ہے اس کو آپ خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں. یہ ہو جائے گا صفات ثبوتیہ کے بارے میں. اچھا، ایک اور نقطہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بارے میں مشہور جو یہ ہے کہ خدا کی صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور صفات سلبیہ بھی 8 ہیں. یہ ہم لوگوں کو یاد کروانے کے لیے ایسے متکلمین نے ذکر کیا ہے، وگرنہ خدا کے کمالات لامحدود ہیں. لامحدود کمالات خدا کے لیے ثابت ہے. خدا کی صفات تو ان 8 صفتوں کے اندر منحصر نہیں ہے. یہ مطلب ہو گیا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بارے میں، یا مصنف کے بقول صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ. اب آتے ہیں ایک اور تقسیم کی طرف جو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک دقیق اور خوبصورت تقسیم ہے. وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی صفات ایک طرح سے یا صفات ذات ہیں یا صفات فعل ہیں. اچھا، یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ یا صفات ذاتی ہیں یا صفات فعلی ہیں. ان دونوں کی تعریف کیا ہے؟ صفات ذاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جن کو انتزاع کرنے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ ہی کافی ہے. بالفاظ دیگر صفات ذاتی سے متصف ہونے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ کافی ہے. ان صفات کے لیے ذات واجب کے علاوہ کسی اور چیز کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. کسی اور چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. کسی بھی غیر سے مقایسہ، کسی بھی غیر سے نسبت دینا ضروری نہیں ہوتی. مثال حیات، علم، قدرت وغیرہ یہ جو صفات ذاتیہ ہیں یہ اسی طریقے سے اگر عالم ہستی کے اندر ذات واجب کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ہو، تنہا اسی کی ذات ہو، پھر بھی خدا حی ہے، عالم ہے، قادر ہے. ان کو کہتے ہیں صفات ذات. پس صفات ذات یعنی وہ صفات جو مقام ذات سے انتزاع کرتے ہیں، ایسی صفات کہ جہاں پر آپ کو غیر کا لحاظ کرنا نہیں پڑتا. اچھا، یہ ہو گئی صفات ذات. کچھ صفات ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے صفات فعلی. صفات فعلی صفات ذاتی کے مقابلے میں، یعنی یہ ایسی صفات ہیں جب تک ذات واجب کے ساتھ غیر کا لحاظ نہیں کریں گے، کسی غیر کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تب تک واجب تعالی ان صفات سے متصف نہیں ہو سکتا. مثال، ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، خدا رازق ہے. خب خالق اور رازق صفات فعل میں سے. جب تک مخلوق کا لحاظ نہیں کریں گے، خدا مخلوق کو خلق نہیں کرے گا، تب تک آپ خدا کو صفت خالق سے متصف نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے مخلوق کو خلق کرے گا تبھی تو اسے خالق کہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو رزق دے گا تبھی تو اسے رازق کہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی پر جود و سخا کرے گا تبھی تو اسے جواد کہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ گناہگار کو بخشے گا تبھی تو اسے غفور کہیں گے.
ظاہر سی بات ہے کہ جب گناہ گار کی توبہ کو قبول کرے گا تبھی تو اسے تواب کہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن خدا سے جب تک انتقام خدا نہیں لے گا تب تک اس کو منتقم نہیں کہیں گے۔ رب بھی اسی طریقے سے جب تک مربوب کی تربیت نہیں کرے گا، تدبیر نہیں کرے گا، اس کو رب نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری صفات، کہ ان صفات کو کہتے ہیں صفات فعل یا صفات فعلی۔ بس صفات فعلی وہ ہیں کہ جن صفات کو انتزاع کرنے کے لیے ہمیں غیر کا لحاظ کرنا بھی پڑتا ہے۔ جب تک آپ غیر کا لحاظ نہیں کریں گے تب تک آپ ان صفات فعلی کو انتزاع نہیں کر سکتے۔ اچھا، مطلب کی وضاحت کے لیے ہم ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سوال، صفات ذاتی اور صفات فعلی میں کیا فرق ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ آپ کے لیے بالکل روشن ہو جائے۔ دیکھیں، پہلا فرق یہ ہے کہ صفات ذات کو مقام ذات سے انتزاع کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نہ ہو خدا کے علاوہ، فقط خدا ہو، پھر بھی وہ صفات اس کے لیے ثابت ہے۔ صفات فعل ان صفات کو کہتے ہیں جو خدا کی ذات سے انتزاع نہیں کرتے بلکہ مقام فعل سے انتزاع کرتے۔ خدا جب کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس فعل سے ہم جن صفات کو انتزاع کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ خداوند متعال فعل خلق انجام دیتا ہے، کسی کو خلق کرتا ہے، خدا کے اس خلق کرنے سے صفت خالق کو انتزاع کرتے ہیں۔ خدا کسی کو رزق دیتا ہے، اس کے رزق دینے سے ہم صفت رازق کو انتزاع کرتے ہیں۔ خدا کسی پر رحم کرتا ہے، اس کی صفت اس رحم کرنے سے صفت رحمان اور رحیم کو انتزاع کرتے ہیں۔ بس جتنی بھی صفات فعل ہیں ان کو مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں۔ جب خدا کوئی کام کرتا ہے، فعل انجام دیتا ہے، وہاں سے ان صفات کو انتزاع کرتے ہیں۔ لیکن صفات ذات میں ایسے نہیں ہے۔ صفات ذات میں خدا کسی فعل کو انجام دے یا نہ دے، مقام ذات سے ہم ان صفات کو انتزاع کریں گے۔ چاہے خدا کوئی فعل انجام دے یا نہ دے، عالم ہے۔ چاہے خدا کوئی فعل انجام دے یا نہ دے، خدا قادر ہے۔ چاہے خدا کوئی فعل انجام دے یا نہ دے، خدا حی ہے۔ بس یہ پہلا فرق کہ صفات ذات کو مقام ذات سے انتزاع کرتے ہیں، صفات فعل کو مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ صفات فعلیہ فعل کی تابع ہیں، جیسا کہ پہلے فرق میں بیان کیا، لہذا صفات فعلیہ زمانی اور مکانی ہو سکتی ہیں۔ یعنی فعلی صفات کے لیے زمان اور مکان ہو سکتا ہے، لیکن صفات ذاتی کے لیے زمان اور مکان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، صفات فعلیہ فعل کی تابعیت میں زمان اور مکان سے مقید ہوتی ہیں، لیکن صفات ذاتیہ زمان اور مکان میں مقید نہیں ہوتی، زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھیں، خدا جس زمانے کے اندر خلق کرے گا تو خالق اسی زمانے میں ہوگا۔ خدا جس مکان پر خلق کرے گا اسی مکان میں خالق ہوگا۔ لیکن صفات ذات ایسے نہیں ہے، اس کے اندر زمان اور مکان کی محدودیت نہیں ہے۔ صفات فعل زمان اور مکان سے مقید ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ خدا کی صفت زمان اور مکان سے محدود ہو جائے؟ خدا تو زمان و مکان سے بالا تر ہے، پھر اس کی صفت کیسے ہو سکتا ہے کہ زمان اور مکان کی محدودیت میں آ جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات ذاتیہ زمان اور مکان کی قیودات میں مقید ہوتی ہیں۔ نہ، خدا جب ذاتاً زمان اور مکان سے بالا تر ہے تو اس کی صفات ذاتی بھی زمان اور مکان سے بالا تر ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے صفات فعل کی۔ صفات فعل در حقیقت صفت فعل خدا ہے، فعل خدا کی صفت ہے، فعل خدا سے انتزاع کرتے ہیں، لہذا وہ زمان اور مکان میں محدود ہو سکتی ہے۔ خدا محدود نہیں ہے، اس کا فعل زمان اور مکان میں مقید ہو سکتا ہے، زمان و مکان میں ہو سکتا ہے۔
لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق جو صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں ہے، صفات فعلیہ میں خدا کے لیے سلب اور اثبات دونوں ممکن ہے، یعنی صفت فعلی کی نسبت بھی دی جا سکتی ہے، اس کو سلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال، جب تک خداوند متعال خلق نہیں کرتا ہم کہتے ہیں وہ خالق نہیں ہے، بس اس صفت فعل کو سلب کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خالق نہیں ہے، صفت فعل کو سلب کر رہے ہیں۔ لیکن جب خلق کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں خدا خالق ہے، اس بات کر رہے ہیں۔ پس صفت فعل میں سلب اور اثبات دونوں ممکن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب تک یہ فعل انجام نہیں دے گا یہ صفت فعلی نہیں ہے، جب اس فعل کو انجام دے گا یہ صفت فعلی ہے۔ صفات فعلیہ میں یہ دونوں ممکن ہے، سلب اور اثبات یہ دونوں ممکن ہے۔ لیکن صفات ذاتیہ کے اندر سلب اور اثبات دونوں ممکن نہیں، بلکہ وہاں پر فقط سلب ہو، وہاں پر فقط اور فقط اثبات ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا قادر نہیں ہے، نہ، چاہے فعل کو انجام دے یا نہ دے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے۔ یہ تیسرا فرق صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ میں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ صفات ذاتیہ جو ہیں فقط ذات پر دلالت کرتی، اس میں غیر کا مقایسہ اور نسبت نہیں ہے، جبکہ صفات فعلیہ میں غیر کا مقایسہ اور نسبت ہے۔ جب تک غیر کی آپ نسبت سنجی نہیں کریں گے تب تک آپ اس صفت فعلی کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ چوتھا فرق۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ صفات ذاتیہ عین ذات ہیں، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ صفات ذاتیہ عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، لیکن صفات فعلیہ زائد بر ذات ہیں۔ صفات فعلیہ حادث ہیں، صفات ذاتیہ قدیم ہے ذات کی خدمت کے ساتھ۔ یہ پانچواں فرق ہے اور دقیق فرق ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہے وہ عین ذات ہیں، وہ صفات عین مصداق خدا ہیں، وہی جو خارج میں مصداق ذات پروردگار عالم ہے، وہی عین صفات ذاتیہ ہے۔ لیکن خداوند متعال کی جو صفات فعلیہ ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، عین ذات نہیں ہے۔ یہ پانچواں فرق۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں صفات فعلیہ حادث ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کی بعض صفات صفات حادثہ ہیں، وہ کون سی؟ صفات فعلیہ۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی صفت حادث ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آغا جان، صفت فعل در حقیقت خدا کے فعل کی صفت ہے، اور فعل خدا حادث ہے۔ فعل خدا خدا کی ذات پر زائد ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صفات فعلیہ اس طریقے سے ہیں۔ یا اگر دوسرے لفظوں میں میں حضرت استاد مصباح یزدی دام عزہ کا بیان اگر آپ کے سامنے نقل کروں تو آپ آموزش فلسفہ میں الہیات بالمعنی الاخص کی بحث میں فرماتے ہیں کہ صفات ذاتی میں واجب تعالی ان صفات کا عینی مصداق ہوا کرتا ہے، اور صفات فعلی خدا در حقیقت خدا اور مخلوق کے مابین جو اضافات اور نسبتیں ہوتی ہیں ان سے حکایت کرتی ہیں۔ پس صفات فعلی در حقیقت ان اضافات، نسبتوں اور اعتبارات سے عبارت ہے جو خدا اور مخلوق کے مابین ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نسبت کو انتزاع کرنے کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ خدا جب کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے تو وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ صفت خالقیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ پس یہ جو صفت خالقیت، جو صفت فعلی ہے، وہ مفہوم انتزاعی ہے،
وہ اعتباری نسبت ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین ہماری عقل قرار دیتی ہے۔ لہذا صفات فعلی کے لیے یہ کہنا کہ وہ صفات زائد بر ذات ہے یا صفات حادث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہو گئے تقریباً 5 فرق صفات ذاتی اور صفات فعلی کے اندر۔ اپنے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کروں کہ بعض دوستان پوچھتے ہیں مجھ سے، اگر جب تک خدا نے خلق نہیں کیا تھا خدا خالق تھا یا نہیں تھا؟ ایسے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں خدا خالق نہیں تھا تو کہیں گے یہ کیسے بھائی، خدا کی صفات تو عین ذات ہے۔ اور اگر آپ کہیں خالق تھا تو سامنے والا پلٹ کے کہتا ہے ابھی تک تو اس نے کوئی چیز خلق نہیں کی، پھر خالق کیسے تھا؟ اس کا جواب بھی ہماری ان تمام وضاحتوں سے روشن ہو گیا۔ اگر خالق سے مراد آپ کی صفت فعلی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک خدا خلق نہیں کرتا تب تک یہ صفت فعلی نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر خالق سے مراد آپ کی یہ ہے کہ خلقت پر قدرت رکھنا، خلقت پر قادر ہونا، خوب خلقت پر قدرت رکھنا، یہ صفت ذاتی ہے۔ چاہے وہ خلق کرے یا نہ کرے اس کے اندر خلق کرنے کی قدرت ہے۔ تو پس آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ خدا خلق کرنے سے پہلے خالق تھا یا نہیں، آپ اس کو پلٹ کر یہ جواب دیں کہ آغا تمہاری خالق سے مراد کیا ہے؟ اگر تمہاری مراد خالق سے خلقت پر قدرت رکھنا ہے وہ تو ازل سے ہے اور یہ صفت ذاتی ہے، عین ذات ہے۔ اور اگر خالق سے مراد صفت فعلی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صفت فعلی مقام فعل سے انتزاع ہوگی۔ جب تک خدا فعل کو انجام نہیں دے گا تب تک اس صفت کو سے انتزاع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو گئی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کہ اس عبارت کو دیکھیں، باقی ایک تقسیم ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثالث، تیسرا باب، فی صفاتہ تعالی، پروردگار عالم کی صفات کے بیان میں ہے۔ وفیہ عشرۃ فصول، اس کے اندر 10 فصلیں ہیں کہ یہ پوری فہرست دی ہے، اس فہرست کو آپ خود پڑھیے گا۔ الفصل الاول، پہلی فصل، تقسیمات الصفات عند المتکلمین، پروردگار عالم کی صفات کی تقسیم متکلمین کے نزدیک۔ وقد ذکروا لصفاتہ تعالی تقسیمات، متکلمین نے خدا کی صفات کے بارے میں مختلف تقسیمات ذکر کی ہیں۔ وہی، وہ تقسیمات یہ ہیں۔ پہلی تقسیم، الصفات الجمالیہ والجلالیہ، صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ، یا آپ کہیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ اذا كانت الصفۃ مثبتۃ لجمال، اگر کوئی صفت کسی جمال کو ثابت کرنے والی ہو، ومشیرۃ الی واقعیۃ فی ذاتہ تعالی، اور اشارہ کرنے والی ہو ایک ایسی واقعیت اور حقیقت کی طرف جو ذات واجب میں ہے، اذا کانت سمیت ثبوتیۃ او جمالیۃ، اس کو ثبوتیہ یا جمالیہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ هَادِفَةً إِلَى نَفْيِ نَقْصٍ وَحَاجَةٍ عَنْهُ سُبْحَانَهُ، اگر ایک صفت ناظر ہو کسی نقص کی نفی کرنے کی طرف اور کسی حاجت اور ضرورت کی نفی کرنے کی طرف کہ خدا کے اندر یہ حاجت نہیں ہے، سمیت سلبیۃ او جلالیۃ، اس کو سلبیہ یا جلالیہ بھی کہتے ہیں۔ فالعلم والقدرت والحیات من الصفات الثبوتیہ، علم، قدرت، حیات صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ المشیرہ، جو اشارہ کرنے والی ہے، الی وجود کمال و واقعیت فی الذات الالہیہ،
کہ ایک کمال موجود ہے، ایک واقعیت اور حقیقت موجود ہے ذات پروردگار عالم میں۔ وَلَكِنَّ نَفْيَ الْجِسْمِ وَالتَّحَيُّزِ وَالْحَرَكَةِ وَالتَّغَيُّرِ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ، لیکن جسم کی نفی کرنا کہ خدا کے لیے جسم نہیں ہے، تحیز یعنی مکان خدا کے اندر نہیں ہے۔ اگرچہ بعض متکلمین نے حیز اور مکان میں فرق کیا ہے، لیکن اس فرق کی طرف زیادہ ہم ناظر نہیں ہیں۔ میں نے اس فرق کو شرح باب ہادی عشر کے دروس میں بیان کیا ہے، لیکن مہم نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا حرکت نہیں کرتا، خدا کے اندر تبدیلی نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ میں سے۔ الحادفہ جو ناظر ہیں کس بات کی طرف؟ الی سلب ما ہوا نقصون، اس چیز کی طرف کہ جس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک نقص کو سلب کیا جاتا ہے، ان ساعت ہی سبحانہ، خدا کی بارگاہ سے، کہ خدا کی ذات کے اندر یہ نقائص نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ کہ وضاحت میں نے دونوں کی تفصیل سے خارج میں کی۔ قال صدر المتعلہین، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان ہذین الاصطلاحین الجمالیہ والجلالیہ، یہ دو صفتیں یعنی جمالیہ اور جلالیہ قریب ہیں مما ورد فی الکتاب العزیز، اس بات کے جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ قال سبحانہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تمہارے رب کا نام۔ کون سا رب؟ یہ ذی الجلال والاکرام رب کی صفت ہے جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ فصفت الجلال ما جل ذاتہ ان مشابہت الغیر، صفت جلال یعنی وہی صفت سلبیہ، وہ صفت کہ خدا کی ذات منزہ ہو جس میں غیر سے مشابہت کرنے سے۔ وصفت الاکرام ما تکرمت ذاتہ بہا وتجملت، صفت اکرام وہ صفت ہے کہ جس صفت کے ذریعے سے خدا کی ذات متکرم ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے۔ فیوصف بالکمال، خدا کمال سے متصف ہوتا ہے، وینزہ بالجلال، اور اپنے جلال کی وجہ سے منزہ ہوتا ہے۔ صفات الذات و صفات الفعل، کہ میں نے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی مفصل وضاحت خارج میں بیان کی۔ صفات الذات و صفات الفعل، کہتے ہیں صفات ذات اور صفات فعل۔ قسم المتکلمون صفات ہی سبحانہ الی صفت الذات و صفت الفعل، متکلمین نے خدا کی صفات کو تقسیم کیا ہے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی جانب۔ والاول، صفات ذات کیا ہے؟ ما یکفی فی وصف الذات بہ فرض و نفس الذات فحسب، وہ صفات ہیں کہ ذات اس صفت سے متصف ہونے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ فقط اس کی ذات کا لحاظ کیا جائے، اس وصف کے ساتھ متصف ہونے کے لیے فقط ذات کا لحاظ کرنا کافی ہے، غیر کے لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قدرت والحیات والعلم، والثانی ما یتوقف توصیف الذات بہ علی فرض فعلہ سبحانہ، صفات فعل وہ صفات ہے کہ ان صفات سے ذات کو متصف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فعل پروردگار عالم کو فرض کریں۔ جب تک فعل خدا کا فرض نہیں کریں گے وہ صفت فعلی وجود میں نہیں آئے گی۔ فصفات الفعل ہی المنتزعۃ من مقام الفعل، صفات فعل وہ ہیں کہ جن کو مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں۔ بمعنی ان الذات توصف بہذہ الصفات عند ملاحظتها مع الفعل، یعنی ذات ان صفات کے ساتھ متصف کی جائے گی جب فعل کا لحاظ کیا جائے۔ وذالک کالخلق والرزق، جس طریقے سے خالقیت اور رازقیت۔ ونظائرهما من الصفات الفعلیۃ الزائدۃ علی الذات، اور اسی کی طرح ہیں وہ صفات فعلیہ جو زائد ہیں ذات پر۔ کیوں؟ بحکم انتزاعها من مقام الفعل، اس وجہ سے کہ ان کو مقام فعل سے انتزاع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے جو 5 فرق بیان کیے ہیں وہ تقریباً ادھر عبارات سے نکل رہے ہیں، غور کیجئے گا کہ وہ 5 فرق جو میں نے بیان کیے کیسے عبارت سے نکلتے ہیں۔ یہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے بارے میں
مباحث کے آغا نے بالکل آسان لفظوں میں کہا، ہم نے وہ 5 کے 5 یا 6 فرق بھی تقریباً آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔